میرا بریک اپ ہو گیا تو سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ یہ بتا کہ ریلیشن شپ شروع کس طرح ہوا تھا اور کب ہوا تھا؟ تم بے وفا کس طرح ہو سکتے ہو؟ تم نے تو وفاؤں کی قسمیں کھائی تھی میرے ساتھ۔ ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ تمہیں جا کے اپنے ماں باپ کو بتانا پڑتا ہے کہ اب ہماری شادی کر دی جائے۔ تو پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے نا، مجھے لگتا ہے اس وقت اسی پرابلم کے اندر پھنسی ہوئی ہے۔ یہی ہوتا ہے جو آپ سے بریک اپ ہو جاتا ہے نا، تو وہ یہی ہوتا ہے، وی آر جسٹ گڈ فرینڈز ناؤ۔ وہ گانا بھی ساتھ ساتھ پیچھے بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے، ہم بے وفا ہرگز نہ تھے لیکن ہم وفا کر نہ سکے۔ یہ ادارے کے اوپر تو باتیں کر رہے ہیں لیکن کرداروں کا نام نہیں لے رہے۔ دل کر رہا ہے کہنے کو، لیکن پرانی محبت کا تھوڑا سا احترام جو ہے وہ شاید بیچ میں آ جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے لیے کامنٹ سیکشن کے اندر اپنے تاثرات ضرور بیان کیجیے گا تاکہ ہمیں یہ بھی پتہ لگے کہ آپ اس وقت اس ٹاپک کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں۔ کل کا دن ناظرین بڑا انٹرسٹنگ تھا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے 3 رہنماؤں نے 3 مختلف پروگرامز کے اندر فوج کے کردار کے حوالے سے، فوج سے تعلقات کے حوالے سے بڑے انکشافات کیے ہیں۔ ہم نے اس کو بڑا ڈیپلی انالائز کیا، ان انٹرویوز کو بڑے غور سے دیکھا، ایک ایک لائن کو بڑے غور سے سنا گیا تاکہ ذرا ڈیکوڈ کیا جا سکے کہ ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کے اندر چل کیا رہا ہے۔ کیونکہ انٹرویوز کے اندر جب آپ بیٹھتے ہیں نا، تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی بیک آف دا مائنڈ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کہنا تو نہیں چاہتے، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا فلو آف دا مومنٹ، آپ اس کے اندر پھر بھی کہہ دیتے ہیں اور کافی حد تک پھر بات پتہ لگ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی اگزامپل، فواد چودھری صاحب جس طرح ایک دفعہ میرے پروگرام میں تشریف لے کر آئے تھے اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ فوج کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، ٹھیک ہیں یا خراب ہیں؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اگر خراب نہ ہوتے تو ہماری حکومت ہوتی۔ تو وہ بڑا اس وقت کنٹروورسی اس وقت کھڑی ہوئی تھی، لیکن آج کے اس دور میں، آج کے دن تک اتنی چیزیں آگے چل چکی ہیں کہ اب یہ ایک نارمل سی چیز لگتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایکچولی گلہ اسی بات کا ہے کہ جی فوج سے ہمارے تعلقات خراب ہو گئے، اور فوج نے یہ پہلے آپ سمجھ لیے گلہ تھا، پھر یہ ناراضگی بنی اور اب یہ غصہ بن چکا ہے۔ تو یہ 3 مختلف سٹیجز ہیں، اب یہ غصے کے اوپر آ چکا ہے۔ اور یہ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کیونکہ اب جو دو انٹرویوز جن کی میں بات کرنے جا رہا ہوں، آپ کے سامنے جو میں چیزیں رکھوں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب ایکچولی فوج کے ساتھ غصے میں آ چکی بھی ہے۔ سب سے پہلے تو فواد چودھری صاحب کی بات کرتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے کل کاشف عباسی صاحب کو ایک انٹرویو دیا تھا، تو انہوں نے اس کے اندر چند باتیں کہی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو جو سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے یہ کہی، انہوں نے کہا کہ اگر عسکری ادارہ نہ چاہتا تو ہماری حکومت کیسے گر سکتی تھی۔ تو بیسکلی آپ کو یہ تقریباً وہی بات ہے جو انہوں نے پہلے بھی کہی تھی، لیکن اس وقت یہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہماری فوج سے ہمارے تعلقات ٹھیک ہوتے تو ہماری آج بھی حکومت ہوتی۔ یہ بات انہوں نے ایکچولی اس وقت کہی تھی جب مجھے انہوں نے انٹرویو دیا تھا، تو یہ اس وقت کہی تھی جب امریکی بیانیہ جو ہے نا بار بار وہ چلائی جا رہے تھے، وہ امریکی مراسلہ۔ تو میں اس وقت بھی یہ کہتا تھا کہ بھائی اس کا امریکہ شمریکہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ لالی پاپ دیا جا رہا ہے لوگوں کو اور بیسکلی لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اصل کہانی یہ ہے کہ آپ کے فوج سے تعلقات خراب ہو گئے، اصل کہانی یہ ہے، اور یہ ہمت پیدا کریں گے بولنے کی اور وجوہات بتائیں کہ آخر وجہ کیا تھی۔ لیکن وجوہات بتاتے ہوئے ایکچولی کترا اس لیے رہے تھے یہ لوگ، کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تعلقات خراب ہوئے تھے تو پھر ساتھ ہی ساتھ اس چیز کے ساتھ یہ بھی چیز جڑ جاتی ہے کہ تعلقات اچھے تھے تو آپ حکومت پہ بھی آئے تھے، یہ بھی وجہ ہے۔ تو ناراضگی وہ اگر آپ بتاتے ہیں نا، اکثر اوقات میں تو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ بیچارے جو ینگ لڑکے ہوتے ہیں نا، بڑی عجیب سی ایگزامپل ہے، لائٹر نوٹ پہ دے رہا ہوں۔ یہ جو بیچارے ینگ لڑکے ہوتے ہیں نا، یہ جو کالج کے زمانے کے اندر جب ہوتے ہیں، تو اگر ان کا کسی لڑکی سے بریک اپ ہو جاتا ہے نا، اب اداسی بڑی ہوتی ہے، چہرے پہ بڑی سخت اداسی ہوتی ہے، گھر میں مجنوؤں کی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں، نہ صحیح طرح کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، نہ کسی سے صحیح طرح بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ بریک اپ ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن ماں باپ جب پوچھتے ہیں نا وہ تنے ہوا کہ تو وہ بتا بھی نہیں سکتے کہ مجھے ہوا کیا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر آپ وہ بتائیں گے کہ جناب میرا بریک اپ ہو گیا ہے تو سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ اچھا بریک اپ تو ہو گیا ہے، یہ بتا کہ ریلیشن شپ شروع کس طرح ہوا تھا اور کب ہوا تھا، تو یہ بھی بتانا پڑتا ہے آپ کو۔ تو پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے نا، مجھے لگتا ہے اس وقت اسی پرابلم کے اندر پھنسی ہوئی ہے کہ بریک اپ ہو چکا ہے، اداسیاں ہے، غصہ ہے، بے وفائی ہے، غم زدہ گانے سنے جا رہے ہیں، لیکن اگر اس کا اظہار کرنے کی زیادہ کوشش کی تو پھر یہ بھی بتانا پڑے گا کہ محبت کب ہوئی تھی، پیار شروع کب ہوا تھا جو ٹوٹ گیا آ کے۔ تو ذرا اس کو مطلب جسٹ آن لائٹر نوٹ، آئی ہوپ لوگ مائنڈ نہ کریں اس بات کا۔
تو فواد چودھری صاحب نے جناب انہوں نے کہا کہ جناب اگر عسکری ادارہ نہ چاہتا تو ہماری حکومت کیسے گر سکتی تھی, اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل کیسے ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ پاکستانی سیاست کی اہم کھلاڑی ہے. وہی جس طرح میں نے آپ سے بات کہی نا کہ تم بے وفا کس طرح ہو سکتے ہو, تم نے تو وفاؤں کی قسمیں کھائی تھی میرے ساتھ. یہ بیسکلی آپ نے بالکل اسی تناظر کے اندر اس پورے انٹرویو کو سننا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. یہ بیسکلی محبت اور وفا اور بے وفائی کی کہانی ہے ساری, بالکل. یہ وہ ایک ٹھکرایا ہوا عاشق جو ہوتا ہے نا, یہ اس کی داستان ہے. آپ نے اس کو اسی طرح لے کے سننا ہے آپ نے اس بات کو. آگے انہوں نے کہا جی پاکستانی میرا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ احترام کا تعلق ہے. یہی ہوتا ہے جو آپس سے بریک اپ ہو جاتا ہے نا, تو وہ یہی ہوتا ہے, وی آر جسٹ گڈ فرینڈز ناؤ. تو یہ وہ والی سٹیج. اس کے بعد آگے چل کے وہ کہتے ہیں بات یہاں تک نہیں پہنچنی چاہیے تھی. یہ ساری وہی باتیں ہیں, بات یہاں تک نہیں پہنچنی چاہیے تھی. پاکستان میں بہت چیزیں خراب ہو کر ٹھیک ہو جاتی ہیں, یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. یہ بیسکلی اب یہاں پہ شاعر جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک دن ہم پھر کسی دن آپس میں مل جائیں. ابھی تو بچھڑ چکے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ دن وہ بہاریں دوبارہ آئیں کہ ہم دوبارہ مل جائیں. پاکستان میں کوئی رولز ہیں ہی نہیں, ساری کرسی کی سیاست ہے. کرسی کی سیاست میں پاکستان آگے ہی نہیں بڑھ رہا. سوشل میڈیا کے ذریعے انقلاب آ گیا ہے, اب سب عوام کو پتہ چل جاتا ہے. ہمارے کئی لوگوں نے بتایا انہیں فون آ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ٹکٹیں نہ لینا, پی ٹی آئی کی ٹکٹیں نہ لینا. فون آ رہے ہیں پی ٹی آئی کی ٹکٹیں نہ لینا. مجھے ایسا لگا جیسے 2018 کے الیکشن ہونے والے ہیں, تب کوئی اور یہ کہا کرتا تھا کہ ہمارے لوگوں کو فون آ رہے ہیں کہ ان کی ٹکٹیں مت لینا. آج فواد چودھری صاحب یہ فرما رہے ہیں. ہم جب اس وقت کہا کرتے تھے کہ فون آ رہے ہیں تو یہ لوگ آگے سے کہتے تھے او لفافے جھوٹ بول رہے ہیں, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, کون سے فون آ رہے ہیں, کون فون کر رہا ہے, بتاؤ. تو اب یہاں پہ بھی صرف اتنی بات ہوئی ہے, فون آ رہے ہیں. کون فون کر رہا ہے, کیوں فون کر رہا ہے, یہ نہیں بتا رہا. ٹھیک ہے, تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ فون آ رہے ہیں. کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ نیوٹرل ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل وہ بالکل وہی والی کہانی ہے کہ یہ ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ تمہیں جا کے اپنے ماں باپ کو بتانا پڑتا ہے کہ اب ہماری شادی کر دی جائے. تو یہاں پہ بھی فواد چودھری صاحب جو ہے نا وہ اپنا غصہ یہی اسی بات کے اوپر نکال رہے ہیں کہ جناب آپ نیوٹرل کیسے ہو سکتے ہیں, آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. تو بالکل ایک غم زدہ ایک ٹوٹی ہوئی لو سٹوری کی کہانی جو ہے وہ چل رہی ہے. نیب قانون میں جو ترامیم ہوئی اس میں اداروں نے نیوٹرل ہونا ہے تو تباہی ہے. ٹھیک ہے جی, تباہی ہے پھر. اور جب تک نیب جو ہے وہ پیچ کس کے رکھے اپوزیشن کا تب تک نیب بہت اچھی ہے, لیکن اگر نیب کے قوانین آپ نے تبدیل کر دیے اور اگر آپ اپوزیشن کو پکڑ نہ سکے تو پھر تاڑی ایسی دی تیسی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ کو ہم کہتے ہیں لیکن اصل قصوروار سیاستدانوں کا ہے. معاملہ طے ہو گئے تھے, مسلم لیگ نون سمجھی ہم کمزور ہو گئے تو پیچھے ہٹ گئی. نون لیگ کے ساتھ طے کر لیا تھا کہ اسمبلیاں توڑی جائیں گی. طے ہوا تھا کہ ہم اسمبلی میں جائیں گے اور اسمبلیاں توڑی جائیں گی. یہ بھی طے ہوا تھا کہ اسمبلیاں توڑنے کے بعد الیکشن کی کال دی جائے گی. اور لیکن راتوں رات نون لیگ اپنے موقف سے مکر گئی. دل بہلانے کو تو ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں فوج اور عدلیہ پولیٹیکل پلیئرز ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے فرمایا جی کہ فوج اور عدلیہ پولیٹیکل پلیئرز ہیں. اب یہ جو پوائنٹ ہے کہ جی فوج اور عدلیہ پولیٹیکل پلیئرز ہیں, اور اچھا بلکہ اس کا اگلا جملہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں ہمیشہ فوج اور عدلیہ نے مل کر حکومتیں تبدیل کی ہیں. فوج اور عدلیہ نے ہمیشہ مل کے حکومتیں تبدیل کی ہیں. 2017 نواز شریف, پینما کیس, 5 رکنی بینچ, یہی باتیں ہوا کرتی تھیں. ایگزیکٹلی یہی باتیں کہ پاناما نہیں اکاما میں نکالا گیا ہے. تو یہ لوگ بیٹھ کے ٹاک شوز کے اندر کہتے تھے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, پڑھا نہیں جا رہا سامنے کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ کی یہ بھی ہے تو یوں بھی ہے. تو آپ نے دیکھے انہوں نے مریم نواز کی دے دڑادر ویڈیو پہ چلائی جا رہے ہیں میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں, میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں, ہر جگہ چلائی جا رہے ہیں. اور اس وقت جج ثاقب نثار کو وہ پروان چڑھایا ہوا تھا اور اس کے بعد وہ ان کو عزتیں دی جا رہی تھیں. آج جا کے فواد چودھری صاحب کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ فوج اور عدلیہ جو ہے وہ پاکستان میں حکومتیں تبدیل کرتی آئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی میں فواد چودھری صاحب تو رہ چکے ہیں, جا کے یوسف رضا گیلانی سے پوچھئے جب ان کو فارغ کیا گیا تھا, ان کو سزا سنائی گئی تھی اسی سپریم کورٹ کے اندر. فواد چودھری صاحب ذرا ہمت پیدا کیجئے. تو آج یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ گلے شکوے آج نکل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور اس میں سیاستدانوں کا بھی قصور ہے جو رولز آف گیمز طے نہیں کر سکے. اور عدلیہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ذوالفقار بھٹو جیسے شخص کو پھانسی لگا دی, یہ ظلم کی حد ہے. ذوالفقار علی بھٹو آج یاد آ رہا ہے ان کو. اور آج سے صرف چند دن پہلے عمران خان صاحب, ویسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی کس نے دی تھی؟
کیا آپ کے خیال میں ججز نے دی تھی؟ نہیں. سب جانتے ہیں کہ ضیاء الحق نے ایکچولی یہ کروایا تھا. یہ سب کچھ جو ہے اس وقت کے آرمی چیف نے کیا تھا, اور انہی ضیاء الحق کے صاحبزادے سے, اعجاز الحق صاحب سے ابھی 5-6 دن پہلے عمران خان صاحب مل کے ہٹے ہیں. تو جا کے فواد چوہدری صاحب عمران خان صاحب کو کہنا تھا نا کہ اعجاز الحق صاحب کے منہ کے اوپر کہتے کہ جناب آپ کے والد صاحب نے اس ملک کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے, ایک منتخب وزیر اعظم کو آپ نے پھانسی دلوا دی تھی. آپ کے والد صاحب جو ہے وہ اس جو پاکستان کی تاریخ جب لکھی جائے گی تو سیاہ الفاظ میں ان کا نام لکھا جائے گا. یہ کہنا تھا نا اعجاز الحق صاحب کو. اس وقت کیوں نہیں ہمت ہوئی؟ آپ کے ساتھ اسمبلی میں وہ بیٹھا کرتے تھے, اس وقت کہنا تھا نا ان کو یہ سب کچھ, جا کے اس وقت کہنے کی ہمت نہیں ہوتی. تو آج جو ہے وہ سچ ابل کے باہر آ رہا ہے, کیونکہ دل ٹوٹا ہوا ہے, بے وفائی ہو چکی ہے, جدائیاں ہو چکی ہیں. وہ گانا بھی ساتھ ساتھ پیچھے بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے, ہم بے وفا ہرگز نہ تھے لیکن ہم وفا کر نہ سکے. یہ بیسکلی وہ بیک گراؤنڈ کے اندر یہ گانا بھی چل رہا ہے. تو جناب ایک تو یہ انٹرویو تھا فواد چوہدری صاحب کا, جو بیسکلی ایک لو سٹوری کے حوالے سے تھا. اس کے بعد ایک انٹرویو جناب اسد عمر صاحب نے کامران شاہد صاحب کو دیا. اچھا, میری جو ریسرچ ٹیم ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ یہ انٹرویو کو انہوں نے 4-5 دفعہ بار بار پلے کر کے دیکھا تاکہ وہ سمجھ سکیں گے ایکچولی یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. لیکن ہمیں بڑی مشکل ہوئی اس چیز کو ڈیکوڈ کرنے میں, کیونکہ اسد عمر صاحب جو ہے نا وہ بالکل جس طرح وہ پہلوانی کے اندر جب آپ دو پہلوان آپس میں ایک دوسرے کو گرپ کر لیتے ہیں نا تو وہ اس میں سے جوڑ میں سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اسد عمر صاحب جو ہے نا وہ بار بار ترک کر کے جو ہے وہ باہر نکل جاتے تھے. تو بہرحال ہم آپ کے سامنے پھر بھی چیزیں رکھ دیتے ہیں کہ اسد عمر صاحب نے کہنے کی کیا کوشش کی ہے. انہوں نے کہا جی DGISI نے قومی سلامتی اجلاس میں کہا تھا کہ انہیں کوئی امریکی سازش نظر نہیں آئی, تاہم اپنے موقف کی تائید کے لیے انہوں نے میٹنگ میں کوئی دستاویز پیش نہیں کی, یہ سب زبانی تھا. انہوں نے کہا جی یہ سب زبانی کلامی ہوا ہے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ تھی اس کے اندر کوئی پیپر نہیں سامنے رکھا گیا, صرف سائفر رکھا گیا تھا, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں رکھا گیا, ہمارے سامنے کوئی رپورٹ نہیں رکھی گئی. اچھا, اب میرا اس پہ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اسد عمر صاحب اگر کسی قسم کی کوئی رپورٹ پیش نہیں کی گئی تھی تو یہ جو ISI ہوتی ہے یہ آتی تو وزیر اعظم کے انڈر ہے. وزیر اعظم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ جا کے ان کو کہتے کہ جناب آپ لوگ بیٹھ کے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش نہیں ہے تو لائیں وہ مجھے رپورٹ لا کے دکھائیں. کیونکہ اگر آپ DGISPR کی پریس کانفرنس دیکھیں جو انہوں نے کی تھی, اس کے اندر انہوں نے اسپیسیفکلی یہ بات کہی تھی کہ جی جیسے یہ سائفر آیا تھا تو اس کے بعد اس کو ISI کے پاس بھجوا دیا گیا تھا, اور اس کے بعد ISI نے اپنی ایک رپورٹ مرتب کی تھی, اور وہ رپورٹ اس کے بعد آرمی چیف کو بھیجی گئی تھی, اور اس رپورٹ کی روشنی میں اس کے بعد اداروں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا تھا, جس کو آگے چل کے DGISPR نے ایکچولی پریزنٹ کیا تھا. جب انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جی سازش کا کوئی لفظ نہیں ہے, اس کے اندر مداخلت کی بات ہے, سازش کا کوئی لفظ نہیں ہے. اس کے بعد آگے چل کے فرماتے ہیں جی کہ ISPR کے سربراہ کے پریس کانفرنس کی جانب سے سازش کی تردید کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اسد عمر صاحب نے کہا کہ فوج کے ترجمان نے صرف یہ کہا ہے کہ ملاقات میں JCSC اور تمام سروسز چیفز موجود تھے اور انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کی کیا رائے ہے. ٹھیک ہے, یہ فرما رہے بیسیکلی کہنا کیا چاہ رہے ہیں, اب میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جی جو سروسز چیفز بیٹھے ہوئے تھے, سروسز چیفز کون کون تھے؟ آرمی چیف, نیول چیف اور ایئر فورس چیف, اور اس کے علاوہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف, بیسکلی یہ 4 لوگ جو ہیں یہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ 4 لوگ بیسکلی آپ کو میں بتا دوں کہ جتنے بھی ہماری مطلب کمانڈ ہے فوجیوں کی اور نیول کی اور ایئر فورس کی, اس کو جوائنٹ چیف آف سٹاف جو ہے وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں. تو یہ انہوں نے کہا جی یہ 4 کی رائے کا نہیں ہمیں پتا کہ ان کی رائے کیا تھی, ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ DGISPR نے آ کے یہ کہہ دیا. تو بیسکلی اسد عمر صاحب یہ ایک امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں, امپریشن دینے کی کہ ضروری نہیں ہے کہ سارے سروسز چیفز کی رائے یہی ہو کہ جی سازش نہیں ہوئی ہے, ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ ہو. یہ صرف DGISPR نے کہہ دیا. بیسکلی یہ ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب میں آپ کو یہ صرف بتا دوں کہ یہ بیسکلی ایک ٹیکٹک ہے. وہ کیوں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. DGISPR یا فار دیٹ میٹر ISPR صرف اور صرف ایک پبلک ریلیشن کا ادارہ ہے. وہ صرف اور صرف فوج کے حوالے سے فوج کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے وہ ادارہ آگے اس کو میگنیفائی کرتا ہے, ایمپلیفائی کرتا ہے. وہ پبلک تک, میڈیا کی آرگنائزیشن تک صرف یہ پہنچاتا ہے کہ جی فوج کا اس حوالے سے یہ موقف ہے. وہ اپنی رائے نہیں رکھ سکتا. ISPR کا ادارہ کبھی بھی اپنی رائے نہیں رکھ سکتا. اس نے جو بھی کہنا ہے وہ پیچھے سے فوج کی کمانڈ کے مطابق ہی کہنا ہے کہ جی ہماری یہ رائے ہے, اور یا ہم اس کنکلوژن پہ پہنچے ہیں, یا یہ فلاں واقعہ ہو گیا ہے, ہماری رپورٹ یہ کہہ رہی ہے. That's it.
اسد عمر صاحب ایکچولی جو چیز اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آئی ایس پی آر کچھ اور سوچ رہا تھا اور وہ جو 3 چیفز بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے شاید کوئی چیف جو ہے وہ کچھ اور سوچ رہا ہو. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فوج کے ادارے میں سب سے زیادہ نفرت کسی چیز سے اگر کی جاتی ہے نا تو وہ اس چیز سے کی جاتی ہے اگر ان کے رینکس میں کوئی ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کرے. اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دیتا ہوں کہ میرا اپنا جو تعلق ہے وہ ایک فوجی فیملی سے ہے, ٹھیک ہے, اور مطلب میرے اپنے جو گرینڈ فادر تھے ان کے بھائی وہ ایک سابق جنرل رہ چکے ہیں, بلکہ سابق آرمی چیف رہ چکے ہیں. تو اتنا تو کم از کم میں بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ اگر کوئی اس قسم کی ڈویژنز پیدا کرنے کی کوشش کرے نا تو اس سے بڑی سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. آپ شیعہ سنی مذہبی بنیادوں کے اوپر, فرقوں کے بنیاد کے اوپر کوئی ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کریں, بہت نفرت سے آپ کو دیکھا جاتا ہے. آپ صوبائیت کی بنیاد پہ, لسانیت کی بنیاد کے اوپر اگر ڈویژنز پیدا کرنے کی کوشش کریں بہت نفرت سے اسے دیکھا جاتا ہے. وہاں پہ کوئی پنجابی, کوئی سندھی, کوئی بلوچی, کوئی مہاجر, کوئی پٹھان نہیں ہوتا. وہاں پہ سب نے ایک وردی پہنی ہوتی ہے اور وہ ایک ادارے کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ایک باڈی کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر آئی ایس پی آر نے ایک پوائنٹ آف ویو دے دیا ہے تو پھر وہ پورے ادارے کا پوائنٹ آف ویو ہے. چاہے میں مثال آپ کو دے رہا ہوں, چاہے کہ اگر 30 کور کمانڈرز ہیں, ان 30 کور کمانڈرز میں سے 20 کور کمانڈرز کی ایک رائے ہے اور 10 کی ایک اور رائے ہے, لیکن آخر میں جو فیصلہ ہو گیا کور کمانڈر کی میٹنگز کے اندر اور آئی ایس پی آر نے جو اسے اناؤنس کر دیا وہ حتمی فیصلہ ہے, بات ختم. اس کے اندر پھر کوئی تبدیلی نہیں ہے, چاہے جو مرضی ہو جائے. یہ بالکل اسی طرح ہی ہے. میں ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. ججز ہیں, جس طرح 5 ججز کا بینچ بنتا ہے, 3 ایک فیصلہ دیتے ہیں, 2 ایک فیصلہ دیتے ہیں, لیکن فیصلہ وہی کاؤنٹ ہوگا جو 3 ججز نے دیا ہوا ہے, 2 کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی جس طرح عمران خان صاحب کا یہ جو 25 تاریخ کے حوالے سے سپریم کورٹ میں 25 کو جب انہوں نے احتجاج کیا تھا 25 مئی کو, تو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس فیصلے کے اندر جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو ہے یہ کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ توہین عدالت کی ہے اور ان کو سزا ہونی چاہیے, لیکن چونکہ وہ مائنورٹی میں تھے اس لیے اس اوپینین کی کوئی ویلیو نہیں تھی. ویلیو صرف اس چیز کی تھی جو میجورٹی بینچ نے دیا ہوا تھا. تو فوج کے اندر بھی بالکل اسی طرح ہی ہے کہ اگر آئی ایس پی آر نے ایک چیز اناؤنس کی ہے تو وہ فوج کی پرمیشن سے کی ہے. آئی ایس پی آر کو اور فوج کو یا دیگر سروسز کو الگ کرنے کی یہ جو اسد عمر صاحب کی کوشش ہے نا, میرا خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. یا تو آپ نام لیں اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے کہ جی نیول چیف کی کوئی اور رائے ہے, ایئر فورس چیف کی کوئی اور رائے ہے, یا تو کھل کے بولیں, لیکن بلا وجہ کے ڈاؤٹس کریٹ کرنا جو ہے میرے خیال میں ناانصافی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ اسی چیز کو اگر کنٹینیو کرتے ہوئے اسد عمر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اس میٹنگ کے اندر تمام سروسز چیف نے یہ بات نہیں کی ہوگی کہ یہ سازش ہے, لیکن ہر ایک نے یہ بھی نہیں بولا کہ سازش نہیں ہے. جو بھی انٹیلیجنس رپورٹ آتی ہے اس کو دیکھنے کے بعد فیصلہ ساز یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جو رپورٹ کا کنکلوژن رپورٹ ہوا ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے اسی رپورٹ کو دیکھے آرمی چیف کوئی اور کنکلوژن پر پہنچے اور ڈی جی آئی ایس آئی کا کنکلوژن مختلف ہو, ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کا ہر انٹیلیجنس رپورٹ پر کنکلوژن ایک ہی ہو, وہ مختلف بھی ہو سکتا ہے. میں دل کا حال نہیں جانتا, ہو سکتا ہے وہ سب یہ سمجھتے ہوں کہ سازش نہیں ہے. میں نے صرف ایک فیکچوئل بات کہی ہے اور میں اس پہ سٹینڈ کرتا ہوں کہ سب نے نہیں کہا تھا. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ کر کیا رہے ہیں؟ مطلب وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے یہ کوئی سیاسی جماعت چل رہی ہے. جس طرح ایک سیاسی جماعت ہوتی ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ سیکرٹری جنرل کچھ سوچ رہا ہو اور پارٹی کا چیئرمین کچھ اور سوچ رہا ہو اور عثمان بزدار کچھ اور سوچ رہا ہو اور فیصل واڈا کچھ اور سوچ رہا ہو, ٹھیک ہے, لیکن آپس میں بیٹھ کے وہ جو پریس ریلیز نکالی گئی ہے وہ جناب ضروری نہیں ہے کہ اس سے سارے متفق ہوں. میرے بھائی خدا کے لیے یہ ایک فوج کا ادارہ ہے, یہاں پہ کوئی کچھ بھی سوچتا ہو, میں نے جس طرح پہلے کہا نا یہاں پہ کوئی کچھ بھی سوچتا ہو, 30 کور کمانڈرز میں سے 20 چاہے کچھ سوچتے ہوں, 10 کچھ اور سوچتے ہوں, اینڈ آف دا ڈے آئی ایس پی آر نے جو اناؤنس کیا ہے وہ فائنل ہے, ٹھیک ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بالکل وہی حرکت ہے جو شہباز گل نے بھی پچھلے دنوں کی تھی کہ جی آپ کوئی بھی سروے کروا کے دیکھ لیں 95% لوگ جو ہیں جی فوج کے اندر وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. یہ بیسکلی ڈیلیبریٹلی ایک ڈویژنز پیدا کرنے کی کوشش ہے اور بڑی بھونڈی کوشش ہے. میں آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ, بڑی ایک بھونڈی کوشش ہے کہ جی ہمارے اب کل کو کیا ہوگا, کل کو آپ یہ بھی کرنا شروع کر دیں گے جی ہمیں ہماری اطلاعات کے مطابق اس ملک کے اندر 50 جنرل ہیں, 50 میں سے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ 30 ہمارے ساتھ ہیں, 20 ہمارے خلاف ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ملک کے اندر کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ, یہ ایک ادارے کو کس طرح ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اس طرح کی باتیں کر کے.
آپ کو پورے ادارے میں سے جس سے بھی پرابلم ہے بھائی اس کا کھل کے نام لیں. اگر آپ کو باجوہ صاحب سے مسئلہ ہے یا ڈی جی آئیزہ سے مسئلہ ہے یا کسی سے بھی مسئلہ ہے یا تو کھل کے نام لیں. فرق یہ ہے نون لیگ بھی یہ کرتی تھی لیکن نون لیگ کا ڈفرنس یہ تھا کہ نون لیگ نام لیتی تھی. وہ جنرل فیض کا جنرل باجوہ کا ڈائریکٹ نام لیتی تھی. آپ نام نہیں لے رہے, آپ ادارے میں ڈویژنز پیدا کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا نام لینے سے کیوں ڈر رہے ہیں, یا تو شاید اس بات کا ڈر ہے کہ این ہو کہ ایک اور ایکسٹینشن ہو جائے. میں یہ باتیں چل رہی ہیں, میں یقین کریں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ باتیں اسلام آباد میں چل رہی ہیں اس وقت کہ پھر کیوں ہوئے گا, یہ ایک اور ایکسٹینشن آ گئی تھی. یہ باتیں چل رہی ہیں اس وقت, جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا تھا کہ نہیں جی نہ وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں اور نہ وہ لیں گے, یہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا. لیکن اسلام آباد کے حلقوں میں یہ باتیں چل رہی ہیں اس وقت کہ اگر ایک اور ایکسٹینشن ہوگی تو تب کیا ہوگا. تو اس لیے یہ ادارے کے اوپر تو باتیں کر رہے ہیں لیکن کرداروں کا نام نہیں لے رہے جن پہ ایکچولی یہ کہنا چاہ رہے ہیں. دل کر رہا ہے کہنے کو لیکن وہ بس وہ بات یہ ہے نا کہ وہ جس طرح وہی پرانی والی بات, وہ پرانی محبت کا تھوڑا سا احترام جو ہے وہ شاید بیچ میں آ جاتا ہے, اور کوئی بات نہیں. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.